جس سے لوگوں کے دلوں سے محبت اولیاء اور محبت مصطفیٰ کم کی جائے۔ ایسا ملعون شخص، اس کو یہ سوچنا چاہیے کہ وہ کس مقام پر کھڑا ہے۔ اللہ کے ولیوں کے ساتھ دشمنی کر کے تم خدا کے ساتھ جنگ کا اعلان کر رہے ہو۔ کیا تمہارا ایمان ہے؟ تو جو خدا کے اعلان کو چیلنج کرتا ہے پھر اس کا ٹھکانہ کیا ہے؟ کیا اس کو اس کا علم بچائے گا؟ علم کے زور پہ تم یہ سمجھتا ہے تو پھر یاد رکھ تمہاری دنیا بھی بیکار ہے، دنیا بھی تم ذلیل و خوار ہوتے ہو، اور آخرت تو ہے ہی خراب ہے۔ آخرت میں ذلت تو لکھی گئی ہے نا، تمہاری رسوائی تمہارے مقدر میں لکھی جا چکی ہے۔ جو بندہ اللہ کے محبوبوں کو بھک بھک کرتا ہے، بھونکتا ہے، اس کے مقدر میں ذلت اور رسوائی ہے۔ یہ وہ ہستیاں ہیں جب اللہ کسی کو چن لیتا ہے نا، کسی سے پیار کرتا ہے۔ مشکوٰۃ شریف کی حدیث ہے کہ اللہ تبارک و تعالی پھر جبریل امین کو بلاتے ہیں، اے جبریل، میں فلاں بندے سے پیار کرتا ہوں، فلاں بندہ جو ہے وہ میرا محبوب ہے، اے جبریل تو بھی اس سے پیار کر۔ پھر جبریل بھی اس سے پیار کرتا ہے۔ پھر حکم ہوتا ہے کہ اب تو دنیا میں اعلان کر دے، فرشتوں میں اعلان کر۔ پھر جبریل فرشتوں میں اعلان کرتے ہیں کہ یہ فلاں بندہ ہے جس سے رب پیار کرتا ہے، میں بھی اس سے پیار کرتا ہوں، فرشتوں تم بھی اس کے ساتھ پیار کرو۔ پھر وہ فرشتوں کا بھی محبوب بن جاتا ہے۔ پھر دنیا والوں کو بتایا جاتا ہے، اعلان کیا جاتا ہے کہ دنیا والوں، فلاں شخص ہے جو رب کا بھی پیارا ہے، جبریل کا بھی، فرشتوں کا بھی پیارا ہے، دنیا والوں اب تم بھی اس سے پیار کرو۔ پھر دنیا والے لوٹ کر دوڑ کر اس کی طرف جاتے ہیں، پیار کرتے ہیں پھر اس سے۔ تو یہ چنے ہوئے لوگ، رب جن سے محبت کرتا ہے، ایسے لوگ، اور پھر یہ وہ ہستیاں ہیں کہ جن کی قربت، جن کی سنگت، جن کی صحبت قرب الہی کا ذریعہ ہے، اللہ کا قرب حاصل کرنے کا ذریعہ ہے۔ اور پھر کوئی عقل مند انسان ہوگا جو ان سے پیار کرے گا، وہ عقل مند ہوگا، اور جو ان سے دشمنی رکھے گا تو گویا اس نے رب سے دشمنی کی، کیونکہ اعلان جنگ رب نے کیا ہے۔ پھر کون ہوش مند ہے، عقل مند ہے جو اللہ سے جنگ کرے گا، اللہ سے دشمنی رکھے گا؟ یہ وہ ہستیاں ہیں کہ جن کے بارے میں شیطان نے بھی ہاتھ کھڑے کر دیے، فَبِعِزَّتِكَ لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ۔ شیطان نے جب قسم اٹھائی، رب سے وعدہ کیا، رب سے اجازت لی کہ میں تیرے بندوں کو گمراہ کروں، پر إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ، پھر مخلص لوگ ہیں ایسے تمہارے ان بندوں میں جن پر میرا دو نہیں چل سکتا۔ اس لیے فرمایا کہ ایسے لوگوں کے ساتھ ہو جاؤ، اپنا تعلق قائم کر لو جو میرے محبوب ہیں۔ جو میرے محبوب ہیں، جو میرے دوست ہیں، ان کے دامن سے وابستہ ہو جاؤ، ان کے ساتھ تعلق قائم کر لو، تاکہ تمہیں قرب الہی حاصل ہو سکے۔ بخاری کی حدیث ہے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا
یہ مقام ہے، ان کا مقام، ان کا رتبہ، ان کی شان اللہ اور اس کے محبوب نے بیان فرمائی ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ حدیث قدسی ہے، رب فرماتا ہے، حضور نے فرمایا میرا رب فرماتا ہے یتقرب الی العبد بالنوافل، بندہ نوافل کے ذریعے مجھ سے اتنا قریب ہو جاتا ہے۔ فرائض کی بات نہیں، فرائض تو اپنی جگہ ہو، فرائض تو پابندی ہے نا، فرض تو چاہے کوئی جس حالت میں بھی ہے، فرض تو اس کو پڑھنے ہیں، لیکن جو اللہ کا ولی ہے وہ نوافل کی بھی کثرت کرتا ہے۔ یتقرب الی العبد بالنوافل، بندہ نوافل کے ذریعے میرا اتنا قریب ہو جاتا ہے کہ فَكُنْتُ سَمْعَهُ الَّذِي يَسْمَعُ فَكُنْتُ سَمْعَهُ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ وَبَصَرَهُ الَّتِي يَبْصُرُ بِهِ وَيَدَهُ الَّتِي يَبْطِشُ بِهِ وَرِجْلَهُ الَّتِي يَمْشِي بِهَا وَإِن سَأَلَنِي لَأُعْطِيَنَّهُ۔ قربان جائیں، آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ میرا رب یہ فرماتا ہے اپنے ان بندوں کے بارے میں جو نوافل کی کثرت کرتے ہیں، فرائض کے ساتھ ساتھ نوافل کی کثرت کرتے ہیں، ان کا مقام کیا ہو جاتا ہے؟ فَكُنْتُ سَمْعَهُ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ، میں ان کے کان بن جاتا ہوں جن کانوں سے وہ سنتے ہیں، وَبَصَرَهُ الَّتِي يَبْصُرُ بِهِ، میں ان کی آنکھ بن جاتا ہوں جن آنکھوں سے وہ دیکھتے ہیں، وَيَدَهُ الَّتِي يَبْطِشُ بِهِ، میں ان کے ہاتھ بن جاتا ہوں جن ہاتھوں سے وہ پکڑتے ہیں، وَرِجْلَهُ الَّتِي يَمْشِي بِهَا، میں ان کے پاؤں بن جاتا ہوں جن پاؤں سے وہ چلتے ہیں، وَإِن سَأَلَنِي لَأُعْطِيَنَّهُ، فرمایا پھر وہ اس مقام پر پہنچتے ہیں کہ جب وہ رب سے وہ کچھ سوال کرتے ہیں تو رب ان کے سوال کو پورا کر دیتا ہے۔ فرائض کے ساتھ ساتھ نوافل کی کثرت۔ ہمارے ایک بزرگ ہیں، یہ کوٹلی شریف ہے، گل بہار شریف، آگار شریف، گل بہار شریف بھی کہتے ہیں اس کو، اللہ کے ولی گزرے ہیں پیر صادق صاحب رحمۃ اللہ علیہ۔ ان کا یہ فرمان تھا کہ درویش کی 3 تہجد کی نماز قضا ہو جائے نا، 3 دن، فقیر درویش ولی اس کی 3 دن تہجد کی نماز قضا ہو جائے تو اس کا نام فقیری لین سے کاٹ دیا جاتا ہے، درویشوں کی لسٹ سے اس کا نام کاٹ دیا جاتا ہے۔ 3 دن جن کی نماز تہجد قضا ہوگی، یہ فرض نہیں ہے نماز تہجد، حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ فرض تھی، امت پر فرض نہیں ہے۔ میں اور آپ اگر تہجد کی نماز پڑھیں گے تو بہت بڑا ثواب ہے، نہیں پڑھیں گے تو گناہ نہیں ہے، پڑھیں گے تو بڑا اجر ہے، بڑا ثواب ہے، پڑھنا چاہیے۔ اگر اللہ توفیق دے کو اٹھے رات کے پچھلے حصے میں تو اٹھ کر 2 رکعت نماز پڑھ لے، بڑا رتبہ ہے اس کا۔ لیکن اگر کوئی نہیں پڑھ سکتا یا نہیں پڑھتا تو یہ نہیں کہ وہ کافر ہو جائے گا، اس کو گناہ کوئی نہیں، لیکن فقیر کی نماز تہجد کے لیے بھی اس پر ضروری ہے۔ وہ بزرگ فرماتے ہیں کہ 3 دن تہجد کی نماز قضا ہو جائے تو درویشی لین سے اس کا نام خارج۔ تو جن کی تہجد نفل تو چھوڑ کر فرائض بھی جن کے جاتے رہیں، جو کبھی نماز کی طرف آئے نہیں، مسجد کا رخ نہیں کیا، کہتے کہ فقیر دی ہر ویلے نماز ہوتی، اور یہ کون سا فقیر ہے جس کے ہر ویلے ہی نماز نہ نیتیاں تے نہ قضا کیتیاں۔ یہ ڈھونگ
یہ ڈھنگوسلے ہیں کہ فقیر کی ہر ویلے نماز ہوندی ہے۔ یہ جاہل اپنے جاہل مریدوں کو دین سے دور کرنے کے لیے یہ ساری باتیں کی جاتی ہیں۔ جیسا وہ جاہل پیر ہوتا ہے، اب اس کو تو پیر کہنا ہی گناہ ہے نا۔ جو ڈھنگوسلے باز ہے، شعبدے باز ہے، وہ پیر نہیں ہے۔ ہم پیر اس کو مانتے ہیں، ہم ولی اس کو کہتے ہیں جو غوث اعظم کے نقش قدم پر چلنے والا ہو، جو خواجہ اجمیری، خواجہ غریب نواز رحمت اللہ علیہ کے نقش قدم پر چلنے والا ہو، جو مجدد الف ثانی کے نقش قدم پر چلنے والا ہو، جو صحابہ کا اطاعت گزار ہو، صحابہ کا فرما بردار ہو، مصطفیٰ کا وفادار ہو، شریعت مصطفیٰ پر کاربند رہنے والا ہو، جو اللہ کا اطاعت گزار ہو، جو شریعت مصطفیٰ کا باغی ہے، وہ شعبدہ باز ہے، وہ جاہل ہے، وہ لاکھ روپ بدلا کر آئے، بہروپیہ تو ہے، وہ روپ بدلا کر لوگوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور ہمارے بھی سادہ لوگ ہیں، خاص کر ہماری عورتیں تو اتنی ہیں کہ وہ فوری طور پر جناب وہ ان کے پاس دوڑی جاتی ہیں، فلاں کام نہیں ہو رہا جی، فلاں تویز دے دو جی، فلاں یہ برجا، سب کچھ لٹا کے پھر ہوش آتی ہے۔ اور سنو، جس کا ماں باپ زندہ ہے نا،